وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. معزز اور مکرم بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، آج کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا معلم و مربی ہونا اور امت کی تربیت کرنا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں آخر میں غالباً پچھلا جمعہ ہی تھا، آخر میں گفتگو تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل الہی اور رحمت الہی ہیں. کس معنی میں؟ آج وہ معنی بیان کرتے ہیں. یہ وہ معنی ہے جس کی طرف ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور ہمارا دھیان نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس معنی میں ہمارے لیے فضل الہی اور رحمت الہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہماری توجہ فقط اس حد تک ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا سونا منمونا محبوب ہمیں عطا کر دیا. ہم اس حد تک ہیں. جبکہ قرآن کریم نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ
ایسا رسول ہم نے تم میں بھیجا، قرآن میں اس رسول کے بھیجے جانے کا جو حال ہے، یہاں حال سے مراد وہ حال احوال والا نہیں، گرامر کے لحاظ سے کس حال میں آیا وہ رسول، کیا بن کر آیا وہ رسول، قرآن نے اس پر زور دیا ہے۔ وہ عظمتوں والا ہے، وہ تمام حسینوں کا سلطان ہے، وہ تمام محبوبوں کا بھی محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے چلنے پھرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ تعالیٰ اس کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے آپ کا تعارف کراتا ہے تو اسی حوالے سے کہ میں آپ کا رب ہوں، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں ہیں جو میں نے ابھی عرض کی، لیکن وہ جہاں فضل اور رحمت فرما رہا ہے وہاں فقط اس کا منموہنا ہونا بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس نبی کے آنے کا جو حال ہے، انداز ہے، اور آنے کی اس وقت جو شکل ہے وہ اس پر زور دے رہا ہے کہ رسولا من انفسہم، تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتا ہے، اور ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کو جدا جدا کر کے کھول کھول کر تمہیں تلاوت کر کے پھر وہ تمہیں سمجھاتا بھی ہے، اور جب وہ میرے کلام کو سمجھاتا ہے تو اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتا ہے۔ یہ انداز تعلیم ہے، تعلیم کا معنی ہے کسی کو سکھانا، کسی کو کچھ سکھانا، عربی میں اسے کہتے ہیں تعلیم، سکھانا۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بات کرتے تھے تو اکثر اہم بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ اب جو ہمارے مربی ہیں، سمجھانے والے ہیں، وہ بات کرتے وقت کسی بات کو 2 3 مرتبہ دہراتے ہیں، اور بعض مرتبہ لوگوں سے کہلواتے ہیں بولیے کہیے، تو یہ انداز نبوی ہے۔ ہاں، یہ انداز نبوی ہے، یہ تعلیم نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ فقط گنواروں اور دیہاتیوں کی نہیں، علماء کی تعلیم بھی وہیں سے ہوئی ہے، مرشدین کی تعلیم بھی وہیں سے ہوئی ہے، ولایت کی تعلیم بھی وہیں سے ہوئی ہے، صحابیت کی تعلیم بھی وہیں سے ہوئی ہے، ہر ایک چیز کی تعلیم وہیں سے ہوئی، کوئی ایسا نہیں جو اس در کا محتاج نہ ہو۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی خوبیاں آ کر پوری کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس حال میں اپنے رسول کو تم ہی سے تم میں بھیجا، تم ہی سے تم میں بھیجا، تاکہ وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک فرمائیں۔ اب یہ پاک فرمانا کیا ہوتا ہے؟ پاک فرمانا یہ ہے کہ پلیدی دور ہو جائے۔ کسی چیز کا پاک ہونا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پلیدی ہے تو دور ہو جائے، تو پھر دیکھا جائے گا کون کون سی پلیدی دور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزکی فرمایا گیا، پاک کرنے والا فرمایا گیا۔ تو پلیدیوں پر بھی غور کرنا ہوگا،
ایک پلیدی وہ ہے جو پانی سے، لیکن اس کے لیے بھی طریقہ نبوی چاہیے، اور ایک پلیدی وہ ہے جو پانی سے دور نہیں ہوتی، وہ من میں ہوتی ہے پلیدی، وہاں پانی نہیں پہنچایا جاتا، تو اس پلیدی کو دور کرنے والے بھی حضور ہیں، اور جو پلیدی پانی سے دور ہوتی ہے اس کا طریقہ بتلانے والے بھی حضور ہی ہیں۔ تو ہر طرح کی بدن کی، تن کی پاکیزگی، تن کا تزکیہ اور من کا تزکیہ، باہر کا تزکیہ اور اندر کا تزکیہ، یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وساطت سے، آپ ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص بدن کے لحاظ سے، تن کے لحاظ سے پلید ہو جائے تو اس پلیدی کو کیسے دور کریں، یہ بھی تو حضور نے بتلایا، اور وہ پلیدی کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ پتہ بھی حضور سے چلے گا۔ کیسے پتہ چلتا ہے حضور سے؟ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور اچانک حضور بھی ادھر سے آ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اور چلنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کھسکایا جیسے کہ اس انداز سے جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا اور میں دوسری طرف دھیان کرا دوں اور نکل جاؤں، کھسک جاؤں، لیکن میں نے ہاتھ آرام سے ہولی ہولی نکالا اور کھسک گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور مجھے ملے اور آپ نے فرمایا وہ ابو ہریرہ تو کدھر بھاگ گئے؟ تو وہ کہنے لگے او حضور میں اس وقت پلید تھا۔ اب یہ ہینڈ پمپ، ہاں جی، واٹر پمپ وغیرہ تو تھے، ٹینکیاں بنی ہوئی، حوض بن، یہ تو تھے نہیں، پانی پیر سے لانا ہوتا تھا، ہاں جی، اور پھر وہ لایا، مہیا کیا، اس کے ساتھ نہایا، غسل کیا وغیرہ، تب بندہ پاک ہوتا تھا۔ بیچارے نکلے گھر سے پانی کی تلاش میں تھے، اچانک حضور آ گئے، ہاتھوں میں جبی تھے، غسل ان پر، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ وہ تم کدھر بھاگ گئے تھے؟ ابھی تو میں نے تمہیں ہاتھ ملایا تھا، بس یا رسول اللہ میں اس حالت میں تھا اور بڑا شرمندہ ہوا، آپ کے مقدس ہاتھوں کو میرا ہاتھ لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا المؤمن لا ينجسه شيء، مومن ایسا پلید نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی پلید ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں جی، اس کو سمجھو۔ جب آپ نے یہ بات سمجھی تو آپ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ میں اور آپ اس حالت میں ہیں، کوئی بندہ اس حالت میں ہے، وہ اپنے ہاتھ دھوئے اور کسی چیز میں پانی لے کر پیے، کسی کو پانی پلا دے، دودھ پلا دے، صبح کسی وقت فجر کی نماز سے پہلے اس نے اٹھنا ہے، آپ سمجھے گھر والے ہیں سب، ہاں، اس نے اٹھنا ہے اور اس نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے سے پہلے وہ کچھ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، پلا بھی سکتا ہے۔ اور میں سنایا کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو پہلے سنایا یا نہیں، کہ میرے مرشد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر میں ہر وقت 1 درجن یا اس سے زیادہ نعت خواں ہوتے تھے، ہر وقت۔ تو کسی جگہ مہمان تھے صاحب دعوت کے ہاں، رات کو کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا نیند میں،
تو صبح وہ بیچارہ وہ کچھ بدقسمتی سے پڑھا لکھا تھا وہ جو تھا بدقسمتی سے پڑھا لکھا تھا، باقی جو تھے وہ ایسے ہی صرف ناد خواں تھے. تو فجر کے بعد یہ ہوا، فجر کے بعد جو نیند ہوتی ہے نا اس میں اس کے ساتھ یہ ہو گیا. وہ اٹھا فوراً، وہ ناشتہ آ گیا ادھر سے، جو ہی انہوں نے ناشتے کے لیے خود ہی اٹھایا آ کر تو سب اٹھے، وہ بھی اٹھا اور ہاتھ بند ہوئے، سب کھانے لگ گئے. جب کھانے لگے یار وہ میں نے نا وہ غسل کرنا تھا تو اس سے کیسے بولوں، کہاں غسل کروں، یہ صاحب دعوت پانی کا بندوبست کہاں کرے گا. وہ ایک دو بندے اس میں ناد خواں جو تھے انہوں نے پکڑا اور پھینٹی لگائی. بندے کا پترا یہ تو نے کیا کیا ہے، سارا کھانا ہمارا پلیت کر دیا ہے اور تو نے یہ کر دیا ہے اور وہ کر دیا، اور جو اس کے منہ میں آیا پکتے چلے گئے، مارتے گئے، اس کی پھینٹی پوری جب لتریشن کر لی، پیر صاحب تک اطلاع گئی. تو کیا ہوا، کہنے لگے جی یہ ناشتے کے لیے انہوں نے اٹھایا اور یہ کلی ملی کر کے ہاتھ بند ہو کے یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، نہایا ہی نہیں تھا اور اس نے ایسے ہی کھانا شروع کر دیا. تو پیر سے نے سرد آ بڑھی اور فرمانے لگے جہالت بڑی بری بلا ہے. یہ ہم خود تھے، جہالت بھی، اور ہمیں بھی مسئلہ یہ معلوم نہیں تھا اس وقت. یہ جب میں تلاوت کرتا تھا، مولوی نہیں بنا تھا، اس وقت تلاوت کرتا تھا اور کبھی کبھی جاتے تھے پیر صاحب کے ساتھ، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی. تو پیر صاحب نے پھر یہ مسئلہ بیان کیا کہ میاں نہانا ہو صبح اور معاملہ جنوب ہونے کا، جنبی ہونے کا اس سے پہلے ہو چکا ہو تو انسان خود بھی کلی کر کے ہاتھ دھو کر دودھ پانی پی سکتا ہے، کوئی کھانے کی چیز کھا سکتا ہے وہ، اور کسی دوسرے کو بھی. ہاں یہ وہ حالت ہے جس میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اور رب تبارک و تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. باقی یہ کام ہاتھ دھو کر منہ صاف کر کے کیے جا سکتے ہیں. اب یہ کون سکھائے گا؟ یہ حضور نے سکھایا ہے جی. اور اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا اور ان کو اس کی پھینٹی لگ گئی اور بعد میں وہ بھی مسئلہ جانتا تھا. اس نے کہا میں ان کو کہتا رہا ہوں بابا مسئلہ اس طرح ہے، تو انہوں نے مانا ہی نہیں. یہ تو ایسے ہے نا کہ ایک محدث صاحب نہیں، ایک محدث نہیں، ایک واعظ صاحب آج کر رہے تھے اور دو محدث تھے وہاں. وہ واعظ صاحب اپنی بات میں جھوٹی حدیث بیان کر رہے تھے، پتہ نہیں تھا. اب جھوٹی حدیث ہر کوئی بناتا نہیں، کتابوں میں جھوٹی حدیثیں بھی موجود ہیں اور ساتھ ان کے حوالہ لگا ہوا ہے، بابا یہ جو روایت ہے اس کی سند میں فلانا ہے. تو وہاں یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لہذا اس کو بیان کرنے سے پہلے چھان پھٹک کر لینا سند میں فلاں اور فلاں ہے. مثلا حافظ ہیثمی کی مجمع الزوائد اٹھاؤ، وہ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو بیان کر کے ہر حدیث کے آخر میں حکم لگاتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یا یوں کہتے ہیں اس میں ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے باقی سب صحیح ہیں. بعض مطلب کہتے ہیں وفیہ من لم اعرفہم، اور اس میں کچھ راوی ہیں جنہیں میں جانتا نہیں، لہذا وہ تو سبکدوش ہو گئے، بری و ذمہ ہو گئے. آگے بیان کرنے والے اور لکھنے والے پر یہ بات عائد ہوتی ہے. خیر یہ تو انتہائی بریک مسئلہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بیان کرنے لگا، محدث نے بیان میں کہہ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے روایت کیا، اور یہ دونوں محدث امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین وہی تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے اور پھر اسے کہا بابا یہ احمد بن حنبل ہے، میں یحییٰ بن معین ہوں.
تو تم کیسی روایت کر رہا ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی روایت کیا ہی نہیں. تو چونکہ وہ پیر تھا اور اس کے سامنے اس کے مرشد بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگا دیکھو جی یہ ہم اللہ والوں سے جیلس ہوتے ہیں یہ لوگ. ہاں جی. تو پھر ان کو پاگل بناتے ہوئے چلا گیا. کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین پاگل ہیں لیکن مانتا نہیں تھا. آج پتہ چلا کہ واقعی تم پاگل ہو. دنیا میں ایک ہی احمد بن حنبل اور ایک ہی یحییٰ بن معین ہے اور نہیں ہے. اور پھر یہی یحییٰ بن معین بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اکیلا تھا اور ایک بندہ جو ہے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے 2 سور پیدا کیے ہیں وہ جو پھونکے جائیں گے. ہے جی سواد کے ساتھ سور. یہ دوسرا جو ہے یہ تو سور ہاں یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے خنزیر. وہ یاد رکھے نا اس کا نام لینا جو ہے نا ممنوع نہیں ہے. یہ بھی آج سمجھ لو اس کا نام لینا ممنوع نہیں ہے. قرآن میں آیا ہوا ہے اس کا نام. اگر ممنوع ہو تو پھر کیا غیر عربی میں ممنوع ہوگا عربی میں ممنوع نہیں ہوگا. غیر عربی میں اس کا نام نہ لیا جائے. یہ کس شریعت میں آیا ہے؟ تو 2 سور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بابا ایک ہی سور پیدا کیا گیا ہے اسی کو 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. 2 نہیں مخلوق کیے گئے 2 نہیں پیدا کیے گئے. تو کہنے لگے جی دیکھو یہ ہمیں ڈوبتا ہے. اس کے مریدین اٹھے اور چڑھ گئے اور حضرت کی خوب پٹائی کی. اور آپ نیچے اتنے بڑے امام احمد بن حنبل کی ٹکر کے آدمی ہیں. انہیں یحییٰ بن معین کو اگر حدیث سے نکال لیا جائے صحاح ستہ کا وجود ہی نہیں بنتا. ہاں اتنا بڑا آدمی. پٹائی ہو گئی تو وہ پٹ بھی رہے تھے اور نیچے سے کہہ بھی رہے تھے بابا اللہ تعالیٰ نے 2 نہیں 3 پیدا کیے ہیں. اللہ اللہ جان تو چھٹے. اللہ ابھی میں نے یہ جو بات سنائی ہے یہ بطور لطیفہ نہیں اس لیے سنائی ہے کہ جہالت بڑی بری بلا ہے. سمجھ گئے نا جی. ہر چیز کا آپ مقابلہ کر سکیں گے جہالت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ رب العزت کے محبوب پاک نے خلق خدا کا تزکیہ کیا ہے ان کے تن کے لحاظ سے بھی اور ان کے من کے لحاظ سے بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن کے نجس ہونے اور پلید ہونے کا تذکرہ آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر چند کے پلید ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جس چیز کو چھو جائے تو وہ بھی ایسا نہیں. اور پھر یہ جو پلیدی ہے اس کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کس نے بتلایا؟ ایک حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ پر یہود نے اعتراض کیا اور تانا مارا پھبتی کسی. یار یہ تمہارا صاحب جو ہے یہ بڑا عجیب ہے یہ تو تمہیں موتنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے. میں اس کی بولی میں اس کے انداز میں کہہ رہا ہوں. اب اس نے یہ تو نہیں کہا ہوگا نا یہ تمہیں رفع حاجت کا یا ضرورت پوری کرنے کا بھی اس نے تو طرز کیا تمہیں موتنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی سکھلایا ہے. اور جب سکھایا تو فرمانے لگے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسا کہ والد. میں تمہیں بڑی چیزیں بھی سکھاؤں گا چھوٹی چیزیں بھی سکھاؤں گا. تم میں سے جب کوئی شخص
اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جائے تو دیکھ لے جہاں اس کا پیشاب گرے گا وہ اتنی سخت جگہ تو نہیں کہ وہاں سے چھینٹے واپس آئیں. اس کے ساتھ یہ عصا ہو اور عصا کو نیچے لوہا لگا ہونا چاہیے، یہ سنت ہے. تو وہ اس سے اس جگہ کو کھرچ لے. فلش سسٹم تو نہیں ہے نا، تو اس کا پیشاب چھوٹا جہاں گرے وہاں سے چھینٹے نہ اٹھے کہ چھینٹے واپس آ کر جو جسم پر گرتے ہیں وہ عذاب قبر کا اور پھر وہ نہ کعبہ کی طرف رخ کرے نہ اس کی طرف پشت کرے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نگاہوں میں قریب قریب کعبہ آتا ہو، نظر آتا ہو، یا دور والوں کے لیے بھی ہے. یہ اس میں اختلاف ہے محدثین کا. لیکن ادب یہی ہے کہ جو جہاں بھی ہے اس سمت کی طرف بھی رخ. پھر آقا نے فرمایا ڈھیلے استعمال کرو، پتھر استعمال کرو چھوٹے پیشاب کے لیے، بڑے پیشاب کے لیے، اور اس کے بعد پانی استعمال کرو. اور 3 پتھر، ثلاثت احجار، 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے. اب یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. جب مسجد زرار بنائی گئی، اسلام کو، مومنوں کو اور مشن نبوی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں میں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، ایک لفظ ذرا سننا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارًا، ضرر پہنچانے والی. کیا؟ ضرر پہنچانے والی. وَكُفْرًا، اور کفر پھیلانے والی. وَتَفْرِيقًا، دیکھیں عربی کے لفظ ایسے ہیں کہ ترجمہ کی ضرورت نہیں. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَفْرِيقًا کیا معنی ہے؟ مومنین کے درمیان تفریق، مومنین کے مابین پھوٹ ڈالنے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو فقط بھلائی کا ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ فقط کلب، سینما گھر اور وڈیروں کے ڈیرے جو ہیں یہی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے. بعض لوگ مسجدوں کو بھی اس لیے بناتے ہیں. اور قرآن میں ہر چیز کا ذکر آیا ہی اس لیے ہے کہ بعد کے لوگ جو ہیں انہیں قرآن سے ہر چیز مل جائے اور وہ سمجھ سکے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور بنا کر پھر کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کی شکل میں آئے، کٹھ کی شکل میں آئے اور کہنے لگے ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ ہمارے بوڑھے، ضعیف اور اندھیرے میں نہ آ سکنے والے اور بارش کے موسم میں آپ کی مسجد میں یا مسجد قباء میں نہ پہنچ سکنے والے جو لوگ ہیں ان کی سہولت کا سامان ہو. مسجد بن گئی ہے،
آپ سے درخواست ہے کسی وقت آ کر کسی بھی نماز کے وقت تشریف لیں، اس نماز کو پڑھا کر مسجد شریف کا افتتاح فرما دیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر بابرکاب تھے، بالکل تیار تھے، آپ نے فرمایا واپس آتے ہیں تو دیکھیں گے۔ حضور واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، ان لوگوں نے یہ مسجد اس مقصد کے لیے بنائی، اب لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی اس میں قیام نہیں فرمانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق کو زیادہ حق رکھتی ہے وہ ان تقوم فی، کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ یہ بتائیے مسجد تھی کہاں؟ مسجد زرار یہ تھی، میں نے وہاں جا کر دیکھا تو نہیں، دیکھنے والوں نے بھی دیکھا ہے وہاں، میں نے خود اس کا محلے کو نہیں دیکھا، گیا تو ہوں، لیکن حدیث پاک میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنو عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، انہوں نے مسجد قباء بنائی تھی، ان کے کزن تھے، وہ تھے بنو غنم، مسجد قباء والے ہیں بنو عمر بن عوف، عمر بن عوف کی اولاد، عمر بن عوف کی اولاد، اور وہ اس مسجد قباء کو گرانے کے لیے، یہ توڑنے کے لیے نہیں، اس کی عظمت اور اس کی آبادی، لوگوں کی توجہ، لوگوں کو اس سے منسلک ہونا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بنو غنم بن عوف، یاد رکھیں قباء والے ہیں بنو عمر، اور مسجد زرار والے ان کے کزن ہیں، چچا داد، کزن سے مراد چچا داد ہے یہاں، ہے جی، ان کے چونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہو نا، غنم بن عوف، یہاں وہ یعنی یہ پگڑی کا رشتہ ہے، بنو غنم بن عوف نے مسجد تو شروع تو ہوئی تھی یہ اس مقصد کے لیے کہ ان کے جو چچا وغیرہ کا جو ایک قبیلہ ہے وہ ان کی عظمت دھاک بیٹھ جائے، لیکن انہوں نے شروع کر دی، زمین بھی کسی نے وقف کی، بعد میں ان کے ساتھ وہ منافقین بھی شامل ہو گئے جن کی عزت و توقیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کمی آ گئی تھی، وہ بھی شامل ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت مدینہ چھوڑ بھی چکے تھے، تو وہ جہاں بھی بیٹھے تھے وہ اپنی کمک، اپنا پیسہ، اپنی اعانت ان کو مہیا کر رہے تھے۔ تو اس پر بنی تو ہے مسجد زرار، اور چونکہ بنی تھی کسی دوسری مسجد کو نیچا دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس میں تو کبھی بھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے روز سے تقویٰ پر رکھی گئی زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ ایک فضیلت تو اس مسجد کی یہ ہے کہ اس کی بنیاد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی اول یوم سے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد اٹھان اور اس کو بنانے سے پہلے نیت جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے نیت کی صفائی کی، خالصیت کی ضمانت دی ہے، خالص مقصد کی تعداد بنائے گی۔ دوسری فضیلت کیا ہے اس مسجد کی؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں مرد ہیں ایسے جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو، پاک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل نہیں تو آپ ڈر گئے ان لوگوں کی طرف اور فرمانے لگے بابا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قرآن میں تعریف کی ہے، کیسی پاکیزگی حاصل کرتے ہو؟ ہاں تمہارے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں مرد ہیں ایسے جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی انوکھا طریقہ نہیں اپناتے ہیں جی، بس یہ ہے کہ جب ہم رفع حاجت کرنے جاتے ہیں تو پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی میسر ہو تو پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھنا پانی نہ ہو تو مٹی کے جو ڈھیلے ہیں ان سے طہارت ہو جاتی ہے۔ ہاں شریعت میں ان سے طہارت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی جگہ اپنی سواری سے بس سے ٹرین سے اتر کر چھوٹا پیشاب کیا اور وہاں مٹی کے ڈھیلے سے یہ باقی جس کو یہ اردو میں تو مٹی کے ڈھیلے کو بھی پتھر بول دیتے ہیں، ہاں اسنجے کے بیان میں پتھر بول دیتے ہیں، ہاں مٹی کا ڈھیلا ہو اس سے آپ نے وہ پیشاب خشک کیا ہو اور پھر کہیں جا کر آپ کو پانی ملے تو آپ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو پاکیزگی ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا ہم پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور پھر جب گھروں میں ہوتے ہیں تو پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بہت خوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما رہا ہے، اس پر مداومت دکھاؤ۔ اب آپ نے دیکھا کہ ممبر پر بیٹھ کر ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کو اگر تقریروں میں آپ تقریر رکھیں اور مولوی کا نذرانہ مقرر کریں، مولوی کو کرایہ دیں، اس کے لیے کھانا پکائیں اور ممبر پر اسٹیج پر آ کر آپ کو اس قسم کے مسئلے بتلائیں تو ایسے کودن لوگ ہو چکے ہیں، ہمارے عوام ایسے بے وقوف ہو چکے ہیں، یعنی اس قدر یہ مقررین جھوٹے مقررین اور لوگوں نے مارکیٹ کا مزاج بنا دیا ہے اپنی مارکیٹ کا کہ کوئی بندہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں جی ہمارا نذرانہ برباد ہو گیا، اس نے شعر پڑھے نہیں، اس نے سن نہیں لگائی۔ ایک مقرر ہے وہ چونکہ میں نام نہیں لے رہا اس لیے گیلا نہیں ہے، تو وہ پوچھتے ہیں جی فلاں واقعہ یہ ہے جی، میں نے کہا ہے جی، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو پورا نقل کر کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کو بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ حافظ صاحب نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا ہے، وہ کہنے لگے شیخ لکھا ہوا تو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ٹھوکتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور پبلک ان کو داد دیتی ہے۔ اب آپ نے یہاں دیکھا قرآن کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو اپنا پیشاب جو ہے مٹی کے ڈھیلے سے خشک کرتے ہیں اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور حضور اپنے گھر سے مسجد نبوی سے ان کے محلے میں جا کر پوچھ رہے ہیں بابا تم پاکیزگی کا کیا طریقہ اپناتے ہو؟ جبریل آیات نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے اس کلام میں ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے، اور ہمارا بدھو سننے کو تیار نہیں کہ جی مولوی صاحب نے جو اگر باتیں کی ہیں جی مسئلے سمجھا، وہ تقریر نہیں کی، لچھے دار ہو رہی۔ حضور تو سمجھانے ہیں انما بعثت معلما، میں انما ہے، بعثت معلما نہیں ہے فقط، اس سے پہلے انما ہے، اس کو کلمہ حسر کہتے ہیں، میں صرف اور صرف بھیجا ہی معلم کیا ہوں، سکھانے والا، تربیت کرنے والا۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور نبی کا کام واز سنا کر واہ لینا نہیں ہوتا، قرآن سنا کر قرآن کی تشریح اپنی احادیث مبارک کی صورت
ہے, سمجھانا ہوتا ہے. اور فقط یہ تو تھی تن کی تعلیم. یہ کس چیز کی تعلیم تھی؟ تن کی پاکیزگی کی, تن کو پاک کرنے کی تعلیم. من بھی تو پلید ہوتا ہے. اللہ ہے جی, وہ کیسے پاک ہو؟ مثلا ایک دوسرے کے ساتھ من, ایک دوسرے کے معاملے میں من پلید ہو جاتا ہے. کبھی دوسرے کا تعلق نہیں ہوتا, فقط اپنی حد تک من پلید ہونے لگتا ہے. تو اسلام جو ہے نا اکثر کچھ ہو جانے کے بعد نہیں سکھاتا, کچھ ہونے سے پہلے سکھاتا ہے. کچھ ہونے سے, ہاں. اب انہیں سکھا رہا ہے جنہیں گھٹی دی, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی لگائے, کیا اس سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کو فرما رہے ہیں, وہ جس کو گھٹی دی وہ بالغ ہو گیا, اس کو فرما رہے ہیں یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اے علی, پہلی نگاہ تو کسی سونے چہرے پر اٹھانا, اٹھ جانا, پڑ جانا معاف ہے, اس نگاہ کے بعد دوسری نگاہ کرنا معاف نہیں. اللہ اکبر. اور دوسری نگاہ کی تو یہاں ایک رین کلا بل ران علی قلوبہم, یہاں ایک زنگ لگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں کی روشنی مدھم. اور اگر دوسری نگاہ جو ارادتاً ہوتی ہے وہ نہ ڈالی جائے تو یہاں کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کون سا ہے؟ من کی پاکیزگی. اور ایک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہاں کدورت پیدا ہوا جاتی ہے تو آقا نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا واسألوا اللہ من فضلہ. آپس میں نہ حسد کرو نہ بغض رکھو, اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور کیا کس طرح سمجھائیں کہ میاں ایک دوسرے کے ساتھ جیلس المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله. مسلم مسلم کا بھائی ہے, نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے نہ اس کو رسوا کرتا ہے. اور کہاں تک سمجھائیں؟ کیا بات ہے یار, کیا سبحان اللہ. کیسا نبی ملا ہے دنیا میں, نہ پہلے بھی مثال دی نہ بعد میں کوئی مثال. ایک صحابی کہتا ہے دوسرے صحابی کو, ذرا سنے تو صحیح دوستو, ایسا آقا ہے کسی کے پاس؟ پھر مجھے بتلائیں, آپ سنیں. ایک بندہ کہتا ہے دوسرے بندے کو بات بات میں چپ کرو اے کالی ماں دا پترا. آقا کی سماعت سے یہ الفاظ ٹکرائے تو آپ نے فرمایا لقد طفح الکیل, تم نے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا, تم نے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا. سن ام ایمن امی بعد امی, ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں تھی. بتائیے کون ہے یہ؟ ہے سیدنا عبداللہ والد نبی کریم کی باندھی, ترکے میں حضور کو ملی, حضور کی اماں کو ملی. حضور کی اماں 6 سال میں وصال فرما گئی. یہ راستے میں حضور کی اماں کے ساتھ تھی, اس وقت حضور بھی ساتھ تھے. یہ حضور کو لے کر واپس مکہ آئی. اس وقت حضور اماں پاک اور سیدہ ام ایمن مدینہ سے واپس ننیال سے ہو کر واپس مکہ آ رہے تھے. ابواء کے مقام پر ان کا وصال ہو گیا. یہ حضور کو بچے تھے 6 سال کے, حضور کو لے کر مکہ پہنچی. اور بچپن میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو یہ صرف ہاتھوں پر اٹھا کر کھلاتی تھی, انہوں نے دودھ نہیں پلایا. تربیت بھی وہ نہیں کی, بس چند مرتبہ
حضور تو 5 سال تک اماں حلیمہ کے ہو رہے، چند سال کچھ عرصہ انہوں نے حضور کو کھلایا بہلایا خیال رکھا ہے جی، تو کالے رنگ کی تھی، حبشہ سے تھی. کہاں سے؟ یاد رکھا، یہ اس حدیث میں ان کا ذکر ہے حبشہ سے ہونے کا جس حدیث میں یہ بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ایک مٹی کے پیالے نما برتن میں پیشاب کرتے تھے رات کو تاکہ وہ چھینٹیں نہ انہیں باہر نہیں جا سکتے تھے، تو وہ پیشاب پڑا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھا کر اس کو پی لیا تھا، اور صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ چارپائی کے قریب وہ پائے کے قریب جو ہے نا وہ پیالہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر باہر گرا کے آؤ. تو انہوں نے کہا وہ تو جو تھا وہ تو میں نے پی لیا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. وہ اس میں ذکر ہے کہ یہ حبشہ سے تھی. ام ایمن ان کی کنیت تھی، ایمن کی امی. ام ایمن، ایمن مرد کا نام ہوتا ہے، ایمن ہاں یہ مذکر ہے. ام ایمن، ایمن کی امی جو ہے وہ ام ملے گا تو پھر عورت بنے گی. ام ایمن تو برکہ ان کا نام تھا، بارکہ ان کا نام تھا، کنیت ام ایمن تھی. تو کالی تھی یعنی حبشہ سے تھی، سمجھ رہے ہیں نا. تو میرے آقا نے فرمایا ام ایمن امی بعد امی، باتی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور اس نے مجھے ہاتھوں پر لیا یا مجھے کھلایا یا میرا خیال کیا، وہ میری گوری امی کے بعد میری امی ہے. اس سے بڑھ کر ہے کوئی سکھلانے سمجھانے والا، اور اس سے بڑھ کر ہے کوئی انسانیت کی عظمت بتلانے والا. یہ چیزیں یہ من کی پلیدی ہے. یہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کہے ہاں تو یہ تو یہاں سے اٹھتی ہے نا بات، غلط جو آتی ہے وہ بھی یہاں سے، اچھی جو آتی ہے وہ بھی. تو یہ من کو بھی پاک میرے آقا نے کیا ہے، اور تن کو بھی پاک کرنے کا طریقہ آقا نے بتلایا ہے. تو اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم میں کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ اس نے اپنے رسول کو ہم نے بھیجا. یہاں تک نہیں رہنا چاہیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، آگے بھی بڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.